السلام علیکم۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ سلمان، کیا ہوا؟ کسی سے بات کی کرائے کے لیے؟ کیونکہ یہ مہینہ تو جیسے تیسے نکل جائے گا، پر آگے کیا ہوگا؟ تمہاری تنخواہ بھی تو اتنی نہیں کہ گھر کے اخراجات پورے ہو سکے۔ ہمارا زیادہ تر دار و مدار کرائے کی رقم پہ تھا۔ صوفیہ بولی، نہیں ابھی کچھ نہیں ہوا، اللہ مالک ہے، تم اس کی ذات پر بھروسہ رکھو، اسی باری تعالیٰ نے ہمیں کبھی مایوس نہیں کیا۔ سلمان نے اسے حوصلہ دیا، پر تم بھی تو کسی بروکر کے پاس نہیں جاتے نہ؟ صوفیہ ناراض ہوتے ہوئے بولی، دیکھو صوفیہ، اگر بروکر کے ذریعے یہ مکان کرائے پر چڑھایا تو وہ کمیشن مانگے گا، ہم بلا وجہ اس کو پیسے کیوں دیں، جبکہ وہی پیسے ہمارے دوسرے اخراجات میں کام آ سکتے ہیں۔ سلمان نے اسے سمجھایا تو صوفیہ چڑھ کر بولی، کوئی کام تو ڈھنگ کا کر لیا کرو تو آج یہ محتاجی نہ ہوتی، چائے رکھی ہے باورچی خانے میں، پی لینا۔ یہ کہتے ہوئے وہ کمرے سے چلی گئی۔ سلمان اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ 2 منزلہ مکان میں رہتا تھا۔ یہ مکان اس کے پاس اس کے والد کی آخری نشانی کے طور پر تھا، جس کی اوپر والی منزل اس نے کرائے پر دے رکھی تھی۔ وہ ایک ادارے میں معمولی تنخواہ پر کام کرتا تھا۔ گھر کے زیادہ تر خرچے کرائے سے ہی پورے ہوتے تھے۔ اسی بات کو لے کر صوفیہ اور اس کے آئے دن جھگڑا ہوتا تھا۔ سلمان ذرا ٹھنڈی طبیعت کا مالک تھا، تو اس جھگڑے میں اس کے کردار کو مظلوم سے تشبیہ دیں تو غلط نہ ہوگا۔ دیکھا جائے تو صوفیہ کا موقف غلط نہیں تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ کرائے کے پیسے بچ جائے تو وہ بچوں کے مستقبل میں کام آئے۔ وہ زیادہ پڑھی لکھی نہیں تھی، مگر اپنے بچوں کو بہت کامیاب دیکھنا چاہتی تھی۔ مگر شاید اسے اس بات کا احساس نہیں تھا کہ سلمان بھی ان بچوں کا باپ تھا۔ اسے صوفیہ سے زیادہ اپنے بچوں کی فکر تھی۔ صوفیہ ہمیشہ سے سلمان کو ناکارہ اور غیر ذمہ دار سمجھتی تھی، مگر ایسا حقیقت میں نہیں تھا۔ سلمان ہر وقت اپنے گھر والوں کی خوشیوں کے بارے میں سوچتا، پر سوچنے اور فکر کرنے سے کچھ حاصل تو نہ ہوا، پر شاید سلمان کی پریشانیوں میں اضافہ ضرور ہوا۔ صوفیہ گھر کی بڑھتی ہوئی پریشانی کی وجہ سے ہر گزرتے دن کے ساتھ سلمان کے ساتھ تلخ ہوتی جاتی۔ بس یہی وجہ تھی کہ گھر میں سلمان کی حیثیت ماند پڑتی جا رہی تھی۔ دیکھو، ابھی بھی کہہ رہی ہوں، بچوں کا سوچو، لوگ تو اپنے گھر والوں کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے، پر تم ہو تو ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہنے کے سوا کوئی کام نہیں کرتے۔ صوفیہ کے سمجھانے کے انداز میں بھی زہر کی آمیزش تھی۔ سلمان اسے سمجھاتا، مگر اس کے پاس صوفیہ کو دینے کے لیے بس ایک ہی جواب تھا کہ میں کوئی نہ کوئی حل نکال لوں گا، جو اس نے دینا مناسب نہیں سمجھا۔ صوفیہ کے دل میں بھلے ہی کچرا ہو، مگر وہ گھر کو ہمیشہ صاف رکھتی تھی اور بچوں کو بھی اس بات کی تلقین کی تھی کہ گھر میں کچرا وغیرہ نہ ہو۔ ایک دن سلمان شام کو جلدی آ گیا۔ کیا ہوا، آج جلدی آ گئے ہو؟ کیا کسی کو ٹائم دیا ہے؟ بجائے خیریت پوچھنے کے صوفیہ نے سلمان کے جلدی آنے پر اس پر طعنوں کی بارش کر دی۔ نہیں، وہ کچھ طبیعت ٹھیک نہیں تھی، سلمان نے کہا۔ ارے یہ سب بہانے اپنے سیٹ کو سنانا، وہ اس پر یقین بھی کر لے گا۔ میں بھلے پڑھی لکھی نہیں ہوں، پر تمہارے ساتھ 11 سال ہو چکے ہیں، تمہاری رگ رگ سے واقف ہوں۔ ابھی صوفیہ کے طعنے ختم نہیں ہوئے تھے کہ دروازے پر کسی نے گھنٹی بجائی۔ اس وقت کون آ گیا؟ سلمان بولا، تمہارے ہی رشتہ دار ہوں گے، میں تو نہیں جا رہی دروازے پر، تم ہی جاؤ، صوفیہ بولی۔ سلمان اٹھا اور تھکے قدموں سے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ دروازہ کھولا تو سامنے محلے کی ایک بچی تھی، اس کے ساتھ ایک مرد اور ایک عورت بھی تھی۔ چچا، یہ آپ کے مکان کا پوچھ رہے تھے، یہ کہہ کر وہ بچی وہاں سے چلی گئی۔ جی فرمائیے، سلمان نے بولا۔ جی وہ پتہ چلا ہے کہ آپ کا مکان کرائے کے لیے خالی ہے، تو اس سلسلے میں بات کرنی تھی۔ وہ شخص بولا، جی جی تشریف لائیے۔ سلمان نے انہیں اندر آنے کے لیے کہا۔ صوفیہ نے جب انہیں آتے دیکھا تو سر پر دوپٹہ لے لیا، پھر وہ ان دونوں کو ڈرائنگ روم میں لے گئے۔ سلمان نے انہیں مکان کی تفصیل بتائی، انہیں مکان دیکھنے کے لیے کہا، مگر وہ صاحب جنہوں نے اپنا نام فیصل بتایا تھا، کہا گھر تو ہم دیکھ چکے ہیں۔ صوفیہ اور سلمان کو تھوڑی حیرت ہوئی۔ ان کو یوں حیرت میں دیکھ کر فیصل بولا، ارے بھائی، آپ نے اتنا تفصیل سے گھر کے بارے میں بتا دیا کہ ہم نے یہیں بیٹھے بیٹھے گھر کو دیکھ لیا۔ پھر کمرے میں ایک کہا گونجا،
اللہ کے حکم سے تمام معاملات اسی وقت طے پا گئے۔ انہوں نے ایڈوانس بھی دے دیا اور ڈپازٹ کی رقم بھی ادا کر دی۔ کہنے لگے کہ ہم اگلی جمعرات رات کو یہاں آ جائیں گے۔ ان کے جانے کے بعد سلمان نے صوفیہ سے کہا کہ یہ پہلے کرایہ دار ہیں جنہوں نے کسی معاملے میں بحث نہیں کی۔ ہم نے جو شرطیں رکھی انہوں نے مان لی۔ ارے اب بلا وجہ کسی وہم میں پڑ کے ان سے کچھ ویسا الٹا سیدھا نہ کہہ دینا۔ بڑی مشکل سے تو کرایہ دار ملے ہیں۔ صوفیہ رقم گنتے ہوئے بولی۔ پھر اگلی جمعرات کو فیصل اور کنیزہ سلمان کے گھر رہنے آ گئے۔ سلمان کو یہ دیکھ کر مزید حیرت ہوئی کہ ان کے پاس گھر کا تو کوئی سامان ہی نہیں تھا۔ مغرب کے وقت اوپر کی منزل سے انتہائی تیز خوشبو آئی جسے کوئی مٹھائی بنا رہا ہو۔ تھوڑی دیر بعد کنیزہ آئی اور انتہائی خوشنما پلیٹ میں سجا گرما گرم حلوہ صوفیہ کو دیا۔ صوفیہ نے اسے بیٹھنے کو کہا پر اس نے یہ کہہ کر معذرت کر لی کہ فیصل نماز سے آتے ہوں گے اور ان کے لیے کھانا بھی بنانا ہے۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی۔ رات کے کھانے میں جب سب نے وہ حلوہ کھایا تو سب اپنی انگلیاں چاٹتے رہ گئے۔ پھر صوفیہ نے اس پلیٹ کو دیکھا۔ ایسی پلیٹ تو عورتیں بہت پہلے استعمال کیا کرتی تھیں۔ دیکھنے میں وہ پیتل کی تھیں اور عام پیتل کی پلیٹوں سے کافی وزن دار تھیں۔ اس پر بہت ہی خوبصورت نقش اور نگار بنے ہوئے تھے۔ کھانے کے بعد سلمان بولا، بیگم اسے کہتے ہیں حلوہ۔ کبھی تم نے ایسا حلوہ بنایا؟ بس اتنا کہنا تھا کہ جیسے پانی پت کی جنگ چھڑ گئی۔ صوفیہ نے دو زمین آسمان سب ملا دیے۔ حاضر دماغی سے کام لیتے ہوئے سلمان نے صوفیہ کو یہ کہہ کر چپ کروا دیا کہ بیگم اب ہم اکیلے نہیں ہیں۔ اگر کرایہ دار تک تمہاری آواز پہنچی تو وہ تمہارے بارے میں غلط تاثر قائم کریں گے۔ بس اتنا کہنا تھا کہ صوفیہ کی زبان بند ہو گئی۔ اگلے روز فجر سے کچھ دیر پہلے سلمان کی آواز سے آنکھ کھل گئی۔ غور کیا تو یہ تلاوت قرآن پاک کی تھی۔ سلمان نے اتنی میٹھی اور دل کو لبھا دینے آواز پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ وہ تو جیسے اس آواز میں کھو سا گیا۔ پھر اٹھا، اس نے وضو کیا اور مسجد کو جانے لگا۔ اتنے میں فیصل سے اس کی ملاقات ہو گئی۔ وہ بھی مسجد میں ہی جا رہا تھا۔ دونوں ایک ساتھ ہی مسجد چل دیے۔ دن چڑھے صوفیہ کنیزہ کے گھر حلوے کا شکریہ اور برتن واپس کرنے گئی۔ دیکھا تو وہ بھی تلاوت میں مشغول تھی اور گھر میں ایک دل فریب مہک پھیلی ہوئی تھی۔ صوفیہ تو جیسے کنیزہ کی آواز کی دیوانی ہو گئی۔ خیر جب وہ وہاں سے فارغ ہوئی تو صوفیہ نے اپنے آنے کا مدعا بیان کیا اور حلوے اور خاص کر پلیٹ کی تعریف کی۔ کنیزہ بولی، بہن ایک کام کرو، یہ پلیٹ تم ہی رکھ لو، سمجھ لو کہ میری طرف سے تمہیں تحفہ ہے۔ صوفیہ کو تو جیسے خزانہ مل گیا ہو۔ پہلے دن سے ہی اس کی نظریں اس پلیٹ پر تھیں۔ اس نے کنیزہ کا شکریہ پھر سے ادا کیا اور گھر چلی آئی۔ رات کے کھانے میں صوفیہ نے اس پلیٹ کا ذکر سلمان سے کیا تو وہ بھی بولا، اچھے کرایہ دار ملے ہیں، ورنہ آج کل لوگ تو ذرا سی چیز دے کر واپس مانگ لیتے ہیں۔ اور تم تو روز فیصل بھائی کے ساتھ جاتے ہو نماز پڑھنے، کبھی پوچھا کہ وہ کیا کام کرتے ہیں؟ صوفیہ نے کہا، ہاں ایک بار پوچھا تو تھا، کہنے لگا بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دیتا ہوں۔ سلمان نے کھانا ختم کرتے ہوئے کہا۔ صوفیہ اس رات سوچ میں پڑ گئی کہ قرآن پاک پڑھانے کا کتنا وظیفہ ملتا ہوگا۔ مکان کا کرایہ بھی اچھا خاصا تھا، پھر گھر کا خرچہ بھی تھا۔ خیر اسے کرایہ وقت پر بنا کہے مل جاتا تو اس نے اپنے دماغ پر زیادہ زور ڈالنا مناسب نہیں سمجھا۔ پھر وہ اپنے ہی خوابوں کی دنیا میں کھو گئی۔ رات کو اچانک صوفیہ کو آہٹ محسوس ہوئی۔ وہ باورچی خانے کی طرف بڑھی تو اسے لگا بہت سارے بچے مل کر کچھ پڑھ رہے ہیں۔ اس نے گھڑی دیکھی تو 3:15 بج رہے تھے۔ اتنی رات کو یہ کس کے بچے ہو سکتے ہیں؟ خیر اسے نیند آئی تھی، اس نے جلدی سے پانی پیا اور سونے چلی گئی۔ اگلے روز کام پہ جانے سے پہلے سلمان نے صوفیہ سے کچھ پیسے مانگے۔ اس نے ناک منہ چڑھا کر اسے 100 روپے دے دیے تو دیا، مگر اس شرط پہ کہ وہ تنخواہ ملنے پر اسے الگ سے لوٹا دے گا۔ پھر بچوں کے اسکول اور سلمان کے کام پر جانے کے بعد وہ گھر کی صفائی میں لگ گئی۔ صفائی کے دوران اسے سلمان کی الماری کے پاس سے 2000 روپے ملے۔ پیسے دیکھ کر صوفیہ سوچنے لگی کہ ضرور یہ سلمان کے ہی ہوں گے۔ خود کے پاس اتنے پیسے ہوتے ہوئے بھی یہ مجھ سے مانگتا رہتا ہے۔ شام کو آنے دو، میں اس کی خبر لیتی ہوں، یہ پیسے کہاں سے آئے؟ صوفیہ خود سے بولی اور پھر کام میں لگ گئی۔ سلمان تمہیں بڑے صاحب بلا رہے ہیں۔ دفتر میں اس کے سینئر نے اس سے کہا۔ جی سر، میں ابھی مل لیتا ہوں۔
یہ کہہ کر سلمان نے ان کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ جی کون ہے؟ اندر سے آواز آئی۔ جی کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ سلمان نے تھوڑا سا دروازہ کھولتے ہوئے کہا۔ ارے سلمان آؤ۔ سلمان تمہارے لیے ایک بری خبر ہے، اب تمہیں تمہارے عہدے سے برخاست کیا جاتا ہے۔ جی سر، وہ کیوں؟ مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے؟ آپ مجھے بتائیں تو صحیح، میں کوشش کروں گا کہ آئندہ ایسا نہ ہو۔ سلمان تقریباً روحان سا ہو گیا۔ خواجہ صاحب نے اس کی طرف دیکھا اور پھر مسکرا کر کہا، ارے بھائی ڈرو نہیں، تمہیں تمہارے عہدے سے برخاست کر کے جونیئر مینیجر کے عہدے پر فائز کیا جا رہا ہے۔ یہ سن کر تو اس کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو نکل پڑے۔ اس نے سیٹ کا شکریہ ادا کیا، وہ ان کے کمرے سے باہر آ گیا۔ وہ یہ خبر سب سے پہلے صوفیہ کو سنانا چاہتا تھا۔ وہ شام کا بے صبری سے انتظار کرنے لگا۔ شام کو گھر پہنچا تو اس نے سب سے پہلے صوفیہ کو یہ خوشخبری سنا دی۔ صوفیہ نے اس کی خبر لے لی۔ پہلے یہ بتاؤ کہ تمہاری کوئی چیز گم تو نہیں ہوئی؟ صوفیہ نے جاسوسوں والے انداز میں پوچھا۔ نہیں تو، سلمان نے کاندھے اچکاتے ہوئے جواب دیا۔ آج بڑے خوش لگ رہے ہو، صوفیہ نے اپنا انداز بدلتے ہوئے کہا۔ اچھا، ارے انسان خوش بھی نہ رہے کیا؟ سلمان نے جواب دیا، مگر پھر صوفیہ سے رہا نہیں گیا۔ 1000 روپے کے 2 نوٹ اس کے سامنے لہراتے ہوئے بولی، بتانا پسند کرو گے یہ کہاں سے آئے؟ اور اگر تمہارے پاس پیسے تھے تو مجھ سے مانگنے کی کیا ضرورت تھی؟ ارے میرے پاس پیسے نہیں ہیں، خود ہی سوچو، اگر میرے پاس پیسے ہوتے تو پھر میں تم سے کیوں مانگتا؟ اور اگر ہوتے تو میں یوں گھر میں رکھ کر یوں کیوں جاتا، اپنے پاس لے کر نہ جاتا؟ یہ سن کر صوفیہ سوچ میں پڑ گئی۔ خیر، اس نے پھر پوچھا، تمہارے نہیں ہیں تو میں ہی رکھ لیتی ہوں۔ یہ کہہ کر صوفیہ جانے لگی۔ اچھا سنو تو، تمہارے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے۔ سلمان خوش ہوتے ہوئے بولا، تمہارے منہ سے تو خوشی کی خبر سننے عرصہ بیت گیا، خیر بتاؤ کیا بات ہے؟ سلمان یہ کہنے کے بعد ایک خوشگوار جواب کا منتظر تھا۔ خالی عہدے میں ترقی ہوئی ہے یا کچھ تنخواہ میں بھی اضافہ ہوا ہے؟ ہاں، تم اور تمہاری نوکری کہیں میرے لیے تاج محل ہی نہ تعمیر کروا دو۔ یہ کہہ کر صوفیہ کمرے میں چلی گئی اور سلمان اپنا سا منہ بنا کر رہ گیا۔ اگلے روز صبح سے ہی سلمان کی بیٹی کو بخار تھا۔ ڈاکٹر نے دوا دی، کہا شام تک ٹھیک ہو جائے گا، لیکن مرض بڑھتا گیا۔ دوپہر کو اس کا بدن آگ کی مانند تپ رہا تھا۔ کنیزہ کو خبر پہنچی تو وہ اور فیصل ملنے آ گئے۔ بچی کو دیکھا، پھر فیصل نے کنیزہ کو اشارہ کیا۔ اس نے اپنا ہاتھ اس بچی کے ماتھے پر رکھا تو یکدم بچی نے آنکھیں کھول دیں۔ اتنے میں اس نے صوفیہ کو پکارا۔ سلمان نے دیکھا تو اس کا بخار اب ختم ہو گیا تھا۔ سلمان نے فیصل اور کنیزہ کا شکریہ ادا کیا اور وہ لوگ کچھ دیر بعد بیٹھ کر واپس چلے گئے۔ سلمان، یہ کون لوگ ہیں؟ تم نے دیکھا؟ کنیزہ کے ہاتھ میں عجیب سا نور تھا۔ صوفیہ نے حیرت سے سلمان سے کہا، یہ لوگ شاید بہت نیک ہوں گے۔ سلمان بھی کافی حیرت زدہ تھا۔ اس رات سلمان کچھ سودا لے کر گھر آ رہا تھا تو اس کی نظر گھر کی اوپر والی منزل پر گئی۔ وہاں اس نے عجیب منظر دیکھا۔ ایک نیلے رنگ کی روشنی کھڑکیوں سے باہر آ رہی تھی۔ سلمان گھر آیا اور صوفیہ کو لے کر ڈرتے ڈرتے اوپر کی منزل کی طرف گیا۔ دروازے پر رک کر انہوں نے کچھ آوازیں سنی، جیسے بہت سے بچے مدرسے میں قرآن پاک کی تعلیم دے رہے ہوں۔ اتفاق سے ایک کھڑکی جو دروازے کے ساتھ ہی تھی وہ کھلی تھی۔ میاں بیوی نے جو منظر دیکھا تو ان کے ہوش اڑ گئے۔ اندر بہت سارے بچے قرآن پاک پڑھ رہے تھے اور ان سب کے ساتھ فیصل اور کنیزہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر وہ فوراً نیچے آ گئے۔ کچھ لمحے تو انہیں کچھ سمجھ میں ہی نہیں آیا، کیونکہ دروازے سے کوئی بھی بچہ اندر داخل نہیں ہوتا تھا۔ سلمان سوچ میں پڑ گیا۔ وہ رات انہوں نے بہت بے چینی میں گزارا۔ اگلے روز چھٹی کا تھا۔ سلمان گھر میں اخبار پڑھ رہا تھا کہ کنیزہ اور فیصل آ گئے۔ وہ دونوں بیٹھے، پھر فیصل بولا، رات سے آپ لوگوں کی وجہ سے میں بے چینی میں ہوں۔ اس کا جواب یہی ہے کہ آپ صحیح سوچ رہے تھے، ہم لوگ اس دنیا کے نہیں ہیں، مگر اب ہم جا رہے ہیں۔ ہم جس مقصد سے آئے تھے وہ پورا ہو گیا۔ آپ لوگ بہت اچھے انسان ہیں۔
ہم دعا کرتے ہیں کہ زندگی میں آپ لوگ ہمیشہ خوش رہیں۔ اب ہمیں اجازت دیں، ہمیں اور بھی بہت سارے کام کرنے ہیں جنہیں پایہ تکمیل تک پہنچانا ہے۔ آپ لوگ بہت اچھے انسان ہیں۔ آپ دعا کرتے ہیں کہ زندگی میں آپ لوگ ہمیشہ خوش رہیں۔ اب ہمیں اجازت دیں، ہمیں اور بھی بہت سے کام ہیں جن کو تکمیل تک پہنچانا ہے۔ یہ کہہ کر فیصل اور کنیزہ چلے گئے، مگر سلمان اور صوفیہ سوچتے ہی رہ گئے۔ اگلے دن حسب معمول صوفیہ صفائی کر رہی تھی تو اسے وہاں ایک بیگ نظر آیا۔ جلدی سے اس نے سلمان کو بتایا اور پھر وہ بستہ آہستہ آہستہ انہوں نے ڈرتے ڈرتے کھولا اور ان کی آنکھیں تو حیرت سے پھول گئیں۔ وہ سارا بستہ نوٹوں سے بھرا ہوا تھا۔ وہ جو بھی تھے، ان کے الفاظ سلمان کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ ہم جس مقصد کے لیے آئے تھے وہ مقصد پورا ہو گیا۔ کیا اللہ نے انہیں ہماری مدد کے لیے بھیجا تھا؟ یہ سوچ کر ہی اس کی آنکھوں میں شکرانے کے آنسو آ گئے۔